احباب ذی وقار، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہو گئی، اعزاز بھی مل گیا، فرشتوں سے سجدہ بھی ہو گیا، شیطان نے انکار کر دیا، پھر میرے رب نے حکم فرمایا، اگلا اعزاز عطا فرمایا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں چاہے رہیں، جو چاہیں کھائیں، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ سورۃ الاعراف میں، کہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں، جو چاہیں کھائیں، جہاں چاہیں رہیں، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مفسرین کی آراء ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس درخت سے مراد انجیر کا درخت تھا، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد گندم کا درخت تھا، گندم کا پودا تھا، بعض نے کہا ہے اس سے مراد کھجور کا درخت تھا۔ بہرحال اللہ تعالی نے اس درخت کی تخصیص نہیں فرمائی، تعین نہیں کیا کہ کون سا خاص درخت تھا، وہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ گرامی قدر، اب یہاں ایک بڑی قابل غور بات ہے۔ ایک تو پہلے یہ مسئلہ عرف عام میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی شیطان فرشتہ تھا، اکثر سننے میں آیا ہے یہ بات، تو یہ بات واضح ہونی چاہیے، شیطان فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا۔ قرآن کہتا ہے 16واں سپارہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ وہ فرشتہ نہیں جن تھا۔ فرشتوں کی خوبی ہے، قرآن کہتا ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس لیے جن فرشتہ نہیں تھا، جن آگ سے بنا ہے۔ اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دوسری دلیل کہ جن نے کہا تھا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میری پیدائش آگ سے ہے، یہ مٹی سے تخلیق کیا ہوا ہے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ جن جو تھا یہ فرشتہ نہیں بلکہ یہ ایک آگ سے تخلیق شدہ تھا، جنات میں سے تھا۔ البتہ عبادت اس قدر اس نے کی تھی، اتنی زیادہ عبادات کی تھی کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا۔ اس کا نام تھا عزازیل، کثرت عبادت کی وجہ سے۔ تو یہی وجہ تھی، وہ جن تھا، اسی وجہ سے اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے دھتکار دیا، قال اخرج منہا مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ تو یہاں سے نکل جا، تجھے مہلت بھی دے دی جائے گی، جو جو تیری پیروی کرتا چلا جائے گا میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اللہ نے پھر دو گروہ بنا دیے ساری انسانیت کے۔ قرآن کہتا ہے 28واں سپارہ، ایک گروہ ہے اللہ کا، اولئک حزب اللہ، اللہ کو ماننے والا، اللہ کا حکم ماننے والا،
اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے گروہ میں شامل ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ کامیاب گروہ ہے۔ اور دوسرا گروہ ہے شیطان کا، الا ان حزب الشیطان اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ جو شیطان کا گروہ ہے وہ خسارے میں ہے، قیامت والے دن وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا۔ کہ پوری مخلوق کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ اللہ والا اور ایک گروہ شیطان والا۔ اور پھر تیسری بات، اکثر عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے پہلی غلطی کی، معاذ اللہ اس طرح خطا کی، گناہ کیا، گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں قادر ہے، قدرت والا ہے، وہاں اللہ کی ذات حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے۔ اگر قرآن کو پھر سرے سے مطالعہ کریں نا اس واقعہ کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں جنت میں خلیفہ نہیں بنانے لگا بلکہ زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو یہ اللہ کی ذات حکمت والی ہے۔ وہ اسباب تھے سارے، جن اسباب کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور ان اسباب کے ہونے کی وجہ سے اللہ نے پھر زمین پر آدم کو بسا دیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، رب العالمین کی حکمت تھی۔ حالانکہ میرا رب اگر چاہتا تو ڈائریکٹ زمین پہ بھی آدم علیہ السلام کو پیدا فرما سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق بنائی، جنت میں حکم فرمایا کہ جہاں چاہو رہو، جہاں چاہو جاؤ، ولا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ ساری میرے رب کی حکمتیں تھیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا باری تعالیٰ مجھے آدم علیہ السلام سے ملاقات کروا، میں نے سوال کرنے ہیں، کچھ سوال کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی، اللہ نے تمہیں اتنے اعزاز دیے، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تمہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا، اپنی روح تم پہ پھونکی، تمہیں جنت میں رہنے کے لیے جگہ عطا کی، تو تم نے پھر درخت کیوں کھایا؟ تم نے پھل شجر ممنوع کیوں کھایا؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، تم وہی ہو جو اللہ سے کلام کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا تم وہی نبی ہو جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا وہ تم وہی نبی ہو جس پر اللہ نے توریت نازل فرمائی؟ کہا میں وہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے میری تخلیق سے 40 سال پہلے میری تقدیر لکھ دی تھی، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ یہ ایک اسباب پیدا کروں گا اور اسباب پیدا کر کے پھر زمین پہ آدم کو بساؤں گا۔ تو جب یہ بات کہی تو آدم علیہ السلام لاجواب ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے، آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ انہوں نے یہ 2 مرتبہ بات دہرائی کہ یہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے لغزش کی اور وہ پھل کو کھا لیا۔ کہا کہ یہ میری تقدیر میں خالق کائنات نے میری تخلیق سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ تو گرامی قدر، آدم علیہ السلام سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمانے تھے۔ اور دوسری بات، علماء کرام نے، مفسرین، محدثین نے لکھا ہے
کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، غلطی سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر نبی غلطی کرے تو وہ واجب اطاعت نہیں رہتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی واجب اطاعت ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اگر معصیت پہنچائی جائے، اگر کوئی ان کو تنگ کرے تو خالق کائنات فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی قیامت تک کے لیے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ تو گرامی قدر، آدم علیہ السلام کا درخت ممنوع کھانا، شجر ممنوع کھانا، پھر وہاں سے دنیا میں تشریف لانا، پھر عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، استغفار کرنا، اپنی توبہ قبول کروانا، یہ نظام عالم بسوانا، یہ ساری کی ساری میری رب کی حکمتوں میں سے حکمتیں تھیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جہاں قادر ہے وہاں میرے رب کی ذات حکیم بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے۔ اس کے ایک ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی ہزار کیا کروڑوں حکمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب میں اس واقعہ کی طرف عرض کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اور جب اس نے سجدہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت جو دے دی، تو شیطان نے آہستہ آہستہ وسوسہ ڈالا۔ قرآن کہتا ہے فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہاں تک کہ وسوسہ اس نے ڈالتا رہا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے وہ درخت ممنوع کھا لیا۔ فلما ذاق الشجرہ، آدم علیہ السلام نے جب وہ درخت ممنوع، شجر ممنوع کھایا، بدت لہما سوآتہما، تو جو ان کی شرمگاہیں تھیں وہ کھل گئیں۔ سوآتہما، ان چیزوں کو جو چھپا رہے تھے وہ ظاہر ہو گئیں، تو سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا اللہ مجھے آپ سے حیا آ رہی ہے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اب شیطان نے جو وسوسہ ڈالا وہ ایسے نہیں، بار بار وسوسہ ڈالتا رہا۔ اس نے کہا، آدم علیہ السلام سے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کر کہنے لگا۔ قرآن کہتا ہے قسمیں کھا کر کہنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اللہ نے اس لیے تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ نے جو تمہیں منع کیا ہے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، ملکین، فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تمہیں ہمیشگی والی زندگی نہ مل جائے۔ اس طرح یہ کہتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ تم وقاسہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا کر کہنے لگا میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں۔ جب اس نے وسوسہ کیا، اجتہادی خطا ہوئی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جب وہ شجر ممنوع کھا لیا، قرآن کہتا ہے فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یقسمان علیہما من ورق الجنہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں درختوں سے پتوں کے ساتھ اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ من ورق الجنہ، مفسرین نے لکھا کہ وہ انجیر کے درخت، انجیر کے پتے تھے جن کے ساتھ آدم علیہ السلام اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اب تم سارے کے سارے زمین میں چلے جاؤ، جن میں سے حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے، سیدنا حوا علیہ السلام بھی تھی،
اور بعد مفسرین توریت کے مطابق سانپ بھی تھا اور شیطان بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین پر چلے جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب تمہارا قیامت تک کے لیے ٹھکانہ جنت دنیا ہے۔ 8ویں پارے میں آتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ تم سارے کے سارے چلے جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعد تمہارے بعد کے دشمن ہوں گے، یہاں تک کہ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، تم وہاں ہی زندگی بسر کرو گے، وہاں ہی تمہیں موت آئے گی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، وہاں ہی تمہیں نکالا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کے تحت پھر زمین پر بھیج دیا۔ مفسرین علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں زمین میں بھیجا تو ان کو سری لنکا کے شہر ہند میں بھیجا گیا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، اور سیدنا حوا علیہ السلام کو جدہ میں بھیجا گیا، اور پھر آدم علیہ نبینا علیہ السلام عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ 70 سال اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار فرماتے رہے۔ 70 سال جنت کے نکلنے کی وجہ سے بھی 70 سال روتے رہے، اور اس شجر ممنوعہ کا درخت کھانے کی وجہ سے بھی روتے رہے، 70 سال روتے رہے، اور پھر جب ان کا بیٹا قابیل قتل کیا گیا تو 40 سال اس وجہ سے روتے رہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ کلمات سکھائے آدم علیہ السلام کو، ان کلمات کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات یہ تھے، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ خالق کائنات کی بارگاہ میں پھر جب دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بخشش فرمائی، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات کروائی۔ جناب آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لے کر آئے تھے تو آپ کے ساتھ حجر اسود تھا، کچھ جنتی پھل تھے، جنتی پتے تھے، اور بعض مفسرین علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا ہنر، ہر قسم کا فن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، زمین میں آ کر بسایا، زمین میں آ کر جب تشریف لائے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، گندم کے دانے لے کر آئے، 7 دانے۔ آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ان کو کاشت کریں، پھر یہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوں گے، پھر آپ ان کو کاٹیں گے، کاٹنے کے بعد ان کو پیسیں گے، پیسنے کے بعد آٹا بنانے کے بعد آپ ان کو استعمال کریں گے۔ اب اس کی عکاسی قرآن مجید 16ویں سے بارے میں ہوتی ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ یہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک دلیل بھی ہے کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی قابل غور یہ بات ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَم، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، تو وہ بھول گئے۔ تو بھولنا جو ہوتا ہے نا، یہاں یہ بھی بات قابل غور ہے، ذہن نشین ہونی چاہیے۔ بندے نے روزہ رکھیا ہوئے تو روزے دے وچ اگر بھول کے کچھ کھا لے تو اس کا روزہ ساقط نہیں ہوتا۔ بھولنے کی وجہ سے ایک ہوتا ہے بندہ قصدن کوئی کام کرے، ارادہ کر کے کوئی گناہ کرے، ارادہ کر کے کوئی کام کرے، اس پر مواخذہ ہے، وہ قابل سوال ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لیکن ایک ہے بھول چوک، بھول کے ساتھ
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہاں بھی فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا لیکن وہ بھول گئے، فَنَسِيَ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا انہوں نے کہ پختہ ارادہ نہیں کیا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا انہوں نے کوئی پختہ ارادہ نہیں کیا ہوا تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق فرمائی تھی، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد شیطان نے جب سجدے سے انکار کر دیا تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا اِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ کہ آدم یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیری زوجہ کا بھی دشمن ہے شیطان۔ اِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنت سے تمہیں نکلوا دیں اور پھر مشقت میں ڈال دیں۔ اس آیت کی عکاسی وہی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دانے کو کاشت کیا، پھر اس کی فصل پکی، کاٹا، پھر پیسا، کھایا، تو یہ اس آیت کی عکاسی ہے فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہ ایسی جگہ پر جہاں پہ وہ مشقت میں ڈال دے گا، شیطان تمہیں مشقت میں ڈال دے گا۔ تو گرامی قدر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پھر اللہ کے حکم سے دنیاوی نظام یہاں پہ آ کے آباد ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ انہیں ہر سال ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرماتا۔ اس وقت کا اللہ نے نظام یہ رکھا تھا کہ 1 سال کی بیٹی دوسرے سال کے بیٹے سے آدم علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ نکاح کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو منشا خلافت تھا، اللہ کی جو رضا تھی، جو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ابتداءً فرشتوں سے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ یہاں سے آغاز ہوا، یعنی کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ خلافت کا وہاں سے آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پھر برکت ڈالی اور قیامت تک کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا باوا بنا دیا، والد بنا دیا آدم علیہ السلام کو۔ اور قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پھر ان کی زوجہ کو پیدا کیا اور ان سے آگے کثیر مرد اور عورت کو دنیا میں پھیلا دیا تھا۔ یہ میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب نے یہ نظام عالم کو بسانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کے حوالہ سے جو حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، اور پھر سیدنا شیس علیہ السلام کے فضائل انشاءاللہ زندگی رہی عرض کروں گا۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔